انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا آج شام غریباں ہے اور مومنین دور و نزدیک سے جو آئے ہیں، آپ کو احساس ہے کہ شام غریباں کیا ہے؟ شام غریباں وہ ذرا منظر اپنی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے کربلا میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ آل محمد کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں اور جو بچے کل رات تک العطش کی آوازیں دے رہے تھے، پانی مانگ رہے تھے، آج کی شب کوئی بچہ بھی ان میں سے پانی نہیں مانگ رہا۔ میں نے بہت کچھ کہہ دیا، آپ برداشت کر گئے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ بچوں نے سمجھ لیا تھا کہ نہ عباس ہیں نہ اکبر، نہ حسین ہے نہ قاسم، پانی کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ سے پوچھوں، کیسا ہوگا، خدا نہ کرے ایسا وقت آ جائے کہ اس جگہ آگ لگ جائے جہاں بجھانے کے لیے پانی ہی نہ ہو، خدا نہ کرے، اور خدا نہ کرے ایسی جگہ بھی آگ لگ جائے جہاں بجھانے والا کوئی نہ ہو۔ ہمارے ایک بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں، عالم، وہ کہتے تھے کہ اگر چور لوٹیں کسی کو تو چور کو ڈر ہوتا ہے کوئی آ نہ جائے، جلدی جلدی لوٹتے ہیں، لیکن زہرا کی بیٹیوں کو چوروں نے نہیں لوٹا، حکومت کے ڈاکوؤں نے لوٹا۔ اجرکم اللہ۔ اب آوازیں آپ کی بلند ہو جائیں تو یہی بہتر ہوگا۔ زینب کی دعا لیں گے، حسین کی دعا لیں گے کہ حکومت کے ڈاکوؤں نے لوٹا اور سارے ڈر مٹا کے لوٹا۔ ان کو معلوم ہے کہ عباس آنے والا نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ اکبر و قاسم آنے والے نہیں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ حسین آنے والے نہیں ہیں۔ اس وقت کی بات ہے کہ جب حسین سجدہ قبضہ تلوار پہ کر رہے تھے اور حسین کی زندگی میں ظالموں نے آگ لگانے کا فیصلہ کیا، تو مولا کا وہ خطبہ آپ کی نظر کروں، حضرت فرماتے ہیں یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ کوئی بات نہیں، بے دین تو ہو، بے دین ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن انسانیت کو نہ بھلا دو۔ ابھی تو میں زندہ ہوں اور زندوں کی عزت پہ حملہ نہیں کیا جاتا۔ عزیزو، حسین کو شہید کر کے سارے ڈر ختم کر کے یہ آواز کربلا کے میدان میں گونجی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ ایک عزیز پڑھ رہے تھے نا کہ وہ بستر بیمار کی پشت سے نکال لیا گیا، یہ بھی ایک منظر ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ وہ وقت مجھے یاد ہے اور کبھی آنکھوں سے وہ منظر
اوجھل نہیں ہوگا کہ آگ سے دنیا بچنے کی کوشش کرتی ہے. اور ایک بریکٹ میں عرض کر دوں، آئرلینڈ کے سادات و غیر سادات، وہ یہ کہ آپ نے سنا ذاکرین سے کہ ایک خیمہ جل جاتا تھا، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی. میری تحقیق کے مطابق ایسا نہیں ہوا. چاروں طرف سے زہرا کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگائی گئی. اور حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگانا چاہتی ہے مگر جا نہیں سکتی، رک جاتی ہے. میں قریب گیا کہ اے رسول زادی، دیکھیے تیرے نانا کی شریعت میں نے پڑھ رکھا ہے، قرآن آپ کا کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو منہ چھپا کے بالوں سے زہرا کی بیٹی نے کہا حمید تو سچ کہتا ہے پر میں کیا کروں. بی بی کوئی قیمتی سامان ہے تو چھوڑیے اس کو. حضرت نے جواب دیا مسلم کے بیٹے، میرا قیمتی سامان تو اندر نہیں ہے، امام زمانہ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں. کہتا ہے میں دیکھتا رہا کہ اس سید زادی نے، علی کی بیٹی نے جلتے ہوئے خیموں میں چھلانگ لگائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا دیکھتا ہوں، پہلے کمر سیدھی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئی تو کمر جھکی ہوئی تھی. میں نے ساتھ والے بندے سے پوچھا من ہذہ و من ھذا، یہ بی بی کون ہے اور اس کی پشت پر سوار بیمار کون ہے؟ مجھے بتایا گیا تھا ہذہ زینب ابنۃ علی، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے اور اس کی پشت پر سوار حسین ابن علی کا بیٹا مظلوم کربلا کا یہ زین العابدین ہے. عزیزو، میرے استاد پڑھتے تھے کہ زہرا کے بچے اور حسین کی آل کربلا کی ریت پر ایسے بکھر گئے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے بکھر جاتے ہیں نا، ایسے ہی زہرا کے بچے بکھر گئے. اور جناب زینب علیہ مقام اور جناب کلثوم یہ حسین کے یتیموں کو اکٹھا کر کر کے لاتی تھیں، جلے ہوئے خیموں کے پاس کھلے آسمان تلے بٹھا کر اور بچوں کو تلاش کرتی ہیں، اور جلی ہوئی چوب کو اٹھا کر الحافظ والحفیظ کی آواز دیتی ہیں. اتنے میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک لائٹ بڑھ رہی ہے، ایک لائٹ آ رہی ہے. حضرت ارشاد فرماتی ہیں کہ تجھے عباس کی بہن کہہ رہی ہے کہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے، وہیں رک جا، آنے والے وہاں رک جاؤ. تھوڑی جب قریب ہوئی تو کہتی ہیں کہ ایک گھوڑ سوار ہے، گھوڑے کو کہا کہ رک جاؤ، ہمارے پاس لوٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ لوٹ لیا گیا ہے. لیکن گھوڑے سوار رکتا نہیں ہے، اور جب بہت قریب آیا تو کہنے لگی میں علی کی بیٹی کہہ رہی ہوں کہ رک جا. گھوڑ سوار نے آ کے کہا شیو کہ آپ بی بی کیا بتا سکتی ہیں، آپ نے کیا کہا، کس کی بیٹی؟ کہنے لگی میں نجف کے والی کی بیٹی بول رہی ہوں. کہا کہ اے مستور ایک مرتبہ پھر بتا دے تو کون مجھے روک رہی ہے؟ کہا تجھے شاہ نجف کی بیٹی روک رہی ہے. جب پردہ ہٹایا کہا بیٹی تیرا بابا علی ابن ابی طالب ہوں. اس وقت لپٹ کے کہا بابا اس وقت میں نے بلایا تھا کیوں نہ آئے جب میرا عباس کے بازو کٹ رہے تھے. بابا میں نے بلایا تھا میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی. بابا اس وقت آپ نہ آئے جب میرے قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے. بابا اس وقت آپ نہ آئے جب علی اصغر کے گلا چھد گیا. بابا اس وقت آپ نہ آئے جب میرے حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گھوڑے دوڑا دیے گئے. بابا اس وقت آپ نہ آئے جب میرے خیموں کو آگ لگا دی گئی. اور امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا مجھے اپنی پوتی سکینہ نظر نہیں آ رہی.
مستور کے پیچھے سے سر نکال کے کہتی ہے دادا علی آج مجھے پتا چلا کہ بیٹیاں اور ہوتی اور پوتیاں اور ہوتی. دادا میں بھی بلا رہی تھی اور میں نے اپنی گردن اپنے بابا کے گلے پہ رکھی ہوئی تھی, شمر کا خنجر چل رہا تھا, میں بلا رہی تھی. وہ پوری کائنات کی مدد کرنے والے علی آؤ اپنی پوتی کی مدد کرو, میرے بابا کو بچاؤ. پر دادا علی آپ نہیں آئے نا, لیکن آپ کی بیٹی نے ایک مرتبہ بلایا, جب زینب کی آواز آئی تو آپ نجف چھوڑ کے آ گئے. اجرکم اللہ, سوائے غم آل محمد کے آپ کو کوئی غم نصیب نہ ہو. بس چند منٹ کی زحمت اور التماس دعا. عزیزو یہی کنورسیشن چل رہی تھی کہ دور سے ایک لانٹین آنے کی اور لیمپ اور لائٹ آنے کی. جب دیکھا حضرت زینب علیہ مقام نے کہا کہ اے دور سے آنے والے, ہمارے پاس لٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہ گیا. اور وہ لائٹ نزدیک ہوتے آتی ہے. جب بہت قریب آئی تو کہنے لگے کون ہو؟ کہنے لگی ہم زوجہ ہو رہے ہیں, ہم کچھ یتیموں کے لیے کھانا اور پانی لائے ہیں. کہا کہ اب ہم کھا کے کیا کریں گے اور ہم پانی پی کے کیا کریں گے, اس لیے کہ ہمارے پانی پینے والے چلے گئے. جناب اور کی زوجہ نے کہا بی بی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس لیے کہ پانی پینا آپ نہ پینا آپ کا حق بنتا ہے, لیکن اے بی بی اے زہرا کی بیٹی, یہ بچے جو ہیں یتیم ان کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کو پانی پلا دیجئے. اب آپ کی چپ پہ میں قربان جاؤں, میں کیا کروں, آپ تھک گئے ہیں. لیکن زینب علیہ مقام نے کہا آؤ بچوں پانی آ گیا. 80 بچوں نے کوزے بڑھائے اور میری آقا زادی ارشاد فرماتی ہے کہ سب سے پہلے پانی اسے ملے گا جو سب سے چھوٹا ہوگا. جناب سکینہ نے اپنا جام بڑھایا, جب پانی اس جام میں ڈالا گیا تو سکینہ نے پانی پیا نہیں ہے بلکہ مقتل کی طرف دوڑی. اے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ پھوپھی اماں آپ نے ہی تو کہا تھا نا کہ پانی سب سے پہلے اسے ملے گا جو سب سے چھوٹا ہوگا. ہائے میرا علی اصغر سب سے چھوٹا ہے, ارے وہ تو چلا گیا. سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں اس کی قبر پر اس کی لاش پہ پانی انڈیل کے کہوں گی بھیا علی اصغر اس وقت پانی موجود نہ تھا, اب پانی آیا ہے اور پھوپھی نے کہا سب سے چھوٹا تو ہے, یہ پانی پی لے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا ان روتی ہوئی آنکھوں کو قیامت کے دن میں رلانا. یہ حاضرین کی اس محنت کو عبادت میں قبول اور منظور فرما. خدا ان مومنین پر رحم و کرم فرما. خدا ان کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. ان کے مرحومین کو اپنے آقا اور مولا ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما. حاضرین ماؤں بہنوں کے بھی متعلقین کے تمام مریضوں کو شفاء کلی اور صحت عاجل عنایت فرما. خدا ہمیں آئندہ سال تک بھی مہلت دے تاکہ تیرے حسین کا ماتم بھی کر سکے, گریہ بھی کر سکے. مالک دو جہاں قائم آل محمد کا ظہور فرما. ان کے آنے تک ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھ. تمام مومنین میں اتحاد اور اتفاق کی برکتیں نازل فرما, اور آقا کے نائبین برحق مراج اعظام خاص طور پر حضرت آغا سیستانی, حضرت رہبر, حضرت بشیر اور باقی بزرگان کا سایہ صحت و سلامتی کے صحت محفوظ فرما. اور تمام مسلمانان جہان خاص طور پر غزہ و فلسطین جو لیونگ کربلا ہے اس دور کی, خدا ان پر بھی رحم و کرم فرما. بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.